آج کی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، انڈین رافیل جہازوں سے پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا بنگال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ بی جے پی پلوامہ طرز پر الیکشن سے پہلے ایک اور حملہ پاکستان پر کرے گی، وزیر اعلیٰ ممتا کا بڑا اعلان۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، مودی سرکار یعنی بی جے پی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ پلوامہ طرز پر ایک اور حملہ مودی سرکار پاکستان پر کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ممتا بنرجی جو بنگال کی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے مطابق انڈین رافیل جہازوں سے پاکستان پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت 2 سے 3 اسٹیٹس میں بری طرح الیکشن ہارنے کے بعد بی جے پی سوچ رہی ہے کہ اگلا الیکشن یعنی 2024 کا الیکشن کیسے جیتا جائے، اس لیے وہ پلوامہ طرز پر ایک اور خطرناک حملہ پاکستان کے بارڈر پر کرنے جا رہی ہے۔ انڈین رافیل جہازوں نے اڑانیں بھر لی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان پر انڈین رافیل جہاز تیار ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستانی تھنڈر بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کا بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تھنڈر ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے، اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دانیال، شاہکوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چاہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانٹی، سانک، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ جمعے کے روز پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سینکڑوں میں جنگ بندی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب بھارتی پنجاب کی ضلع پٹھان کوٹ کے مختلف قرنطینہ مراکز میں تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر بھارت اور چین کی بات کی جائے تو بھارت اور چین اس وقت لداخ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کسی بھی وقت اپنے اندرونی مسائل سے جٹانے کے لیے پلوامہ طرز پر لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر کسی بھی وقت ایکشن کی تیاری میں مصروف ہے، اور اس کے بعد وہ چین کی طرف گھوم سکتا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق لداخ اور ڈوکلم میں ہزیمت کے بعد مودی سرکار اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے، جس کے بعد بھارت ایک بار پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ بھارتی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین پولیس نے خطرناک ترین بھارت کے خلاف
تباہ کن فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے دفاعی ماہرین کے مطابق انڈیا سے نو ٹکراؤ کی وارننگ دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ چین کو مذاکرات نہ صرف انڈیا کے مغرور مطالبات مسترد کر دینے چاہیے بلکہ انڈیا کے فوج کی طرف سے نئی جارحیت کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ PLA کرلنگ ہاؤ شاؤ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی، اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی۔ اب چین اور انڈیا کے چینی فوجوں کی پلانیفیکیشن اور واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہیں۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیمچوک، ہاٹ اسپرنگ، کئی دیگر علاقوں میں اب تک پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین ایک طرفہ طور پر قدم اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے سے کوششیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مبصرین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے لیے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل پیش کی۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی قیادت لداخ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے کر رہے تھے کہ چین کی جانب سے شنجیانگ خطے کے کمانڈر میجر جنرل یولین نے بات کی۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین میڈیا نے انڈین فوج کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ملک کے شمال مشرقی خطے اور اروناچل پردیش میں ایک ہفتے پہلے انڈیا اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس کے تحت چینی فوجی کش کرتے ہوئے ان خطے میں داخل ہو گئے۔